بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو حقیقت تو یہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے ویلاگوں کو جن میں بہت محنت لگتی ہے، آپ شیئر کیجئے، کمنٹس لکھیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ مزید میری چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔ مہربان لکھوں، دل ربا لکھوں یا دل نشی لکھوں، حیران ہوں کہ میں تجھے کیا لکھوں۔ اے امریکہ اسرائیل، ہو تو آپ ہمارے جان و مال کے دشمن، اتنا ہی نہیں بلکہ یہود نصارہ روز اول سے اسلام اور اسلام کے جانثاروں جانبازوں کے دشمن ہیں، جس کا حکم ہمیں قرآن مجید اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ہی جس کا حکم ہمیں ملا ہے، لیکن آج تک اس پوری دنیا میں اس حکم کو ہر ایک مسلمان نے سن کر پشت ڈال دیا۔ لیکن ہمارے دشمنان جان، دشمنان اسلام، آپ دونوں نصاراں یہود، دونوں کفاروں کا شکریہ آج اس بات کے لیے کہ تم نے ایران پر حملہ کر کے پوری امت کو آج یکجا کرنے اور مسلمان ملکوں کو آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹانے میں ہماری مدد کی، اور آج مسلمان سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ اور یہ ذلت نہ سہی جائے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے آج نہ کوئی سنی اور نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی جماعت اسلامی، نہ کوئی اہل حدیث ہے، نہ کوئی دیوبندی اور نہ کوئی اور ہے، نہ کوئی جعفری، نہ کوئی شافعی، نہ کوئی مالکی، نہ کوئی حنفی اور نہ کوئی حنبلی ہی رہا ہے، کیونکہ ایک ہی صف میں ہے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اس وجہ سے کہ امت کو اکٹھا کرنے میں آپ لوگوں نے بہت مدد کی ہے، اس کے لیے شکریہ۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، لہذا کیوں نہ آپ کا تھینک یو کہا جائے۔ میرے عزیز دوستو، پچھلے کچھ ویلاگس میں نے آپ کو یہ ایڈوانس بتایا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے اپنے ملک امریکہ کو بڑی مصیبت، کٹھن جال اور دویدھا میں پھنسا دیا۔ اس جال میں آنے کے لیے چین، روس، پاکستان اور سے دراز سے کوشاں تھا کہ کب یہ اس میں پھنس جائے۔ الحمدللہ جل شانہ وہ وقت آج آ ہی گیا جب آپ جیسے دشمنان اسلام کو پوری کائنات میں رسوا، ذلیل اور شکست سے دوچار ہونے سے کوئی آپ کو بچائے گا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات صاف عیاں ہو گئی کہ امریکہ اسرائیل نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق، بغیر کوئی الہی عمل جنگ چھیڑ دیا ہے۔ انہوں نے پچھلے 12 دنوں کی جنگ سے کوئی سبق سیکھا نہیں تھا۔ دراصل ایران پر پچھلے 40 سالوں سے جو معاشی پابندیاں تھیں، اس وجہ سے امریکہ اسرائیل نے سوچ لیا تھا اور اس خام خیالی میں رہے
کہ ایران کے پاس کیا ہوگا اور ایران کے پاس کیا صلاحیت ہوگی، کیونکہ ان کو پچھلے 40 سالوں سے لگاتار معاشی پابندی تھی۔ ایک دن کی ہی ایئر سٹرائک سے ایران کا کام تمام ہو سکے گا یا تمام ہو جائے گا، لیکن خدا کو ایسا نہ کرنا تھا۔ ایران آج جس میدان میں ہے، جس جنگ کے میدان میں، وہاں پر اس نے جوہر اور ہنر دکھا دیا، جس کی کلپنا اور خواب میں بھی امریکہ نے سوچا نہیں، نہ دیکھا۔ ان 7 دنوں میں امریکہ کے تمام مڈل ایسٹ کے فوجی ٹھکانوں کو ایران نے ملیاں میٹ کر دیا بفضل خدا، اور ان ہوٹلوں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا جن میں اسرائیل امریکہ کے جاسوس بیٹھے تھے۔ آج تک سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں امریکی فوجوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ یہ سب مد نظر رکھ کر گھبرا کر اب امریکہ اسرائیل نے ہر طرف مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کا سپر بھی آزمایا ہے، لیکن وہاں سے بھی ذلت اور رسوائی اس کی مقدر بن گئی۔ اور رسوائی کے سوا وہاں سے کچھ نہ حاصل ہوا۔ اب اس کے پاس اپنی فوجیں بھیجنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ کل دن 1 بجے کے قریب 100 ٹرینڈ کمانڈوز کو ایران پر داخل کرنے کی کوشش کروائی، لیکن الحمدللہ ایران نے ISI کی مدد سے ان تماموں کو ایرانی فوج نے زندہ گرفتار کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس قدر امریکہ آج لاچار بے بس ہو گیا اور اب یوکرین سے مدد مانگ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوسرے ملکوں کے ذریعے سیز فائر کی بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے۔ اکیلا تنہا پڑ گیا امریکہ کو ناٹو، یورپ کا کوئی ملک، یہاں تک کہ جرمنی نے بھی مدد دینے سے انکار کیا ہے۔ یہ سبوں کو معلوم ہے، یہ سبوں کو معلوم ہو گیا کہ ایک طرف ایران، پاکستان، ترکی، چین، روس اور اب باقی تمام مسلم ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ناٹو کے تمام ممالک نے امریکہ کو صاف کہہ دیا کہ ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ لہذا بقول فقیر حضرت سمد میر صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے کشمیری فقرہ، کشمیری ایک شعر: دم سۭتۍ چھے یہے دمداری، دم ییٚلہِ سوری تو فوری کیا، یا دمس سۭتۍ چھی نمسکار۔ مرحبا۔ حقیقت جب کوئی کسی کے پاس زر یا طاقت ہوتا ہے تب اس کے ساتھ سارے ہوتے ہیں، جب وہ ختم ہوتا ہے تب اس کے ساتھ اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی امریکہ کے قسمت میں لکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ امریکہ کو اس جنگ میں اربوں نہیں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور آئے روز امریکی فوجوں کی لاشیں امریکہ پہنچ کر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مزید مشکلات بڑھ رہے ہیں۔ مختصراً اس جنگ میں امریکہ کو ہر طرف ذلت، شکست اور رسوائی اس کی مقدر بن گئی ہے۔ یہاں دوسری طرف لگاتار آبنائی ہرمز ایران نے بند کیا ہے، جس کی وجہ سے یورپ کے تمام ملکوں میں گیس
تیل ختم ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے روس سے تیل گیس مانگنے کی اپیل کی، لیکن روس پہلے ہی ان تمام ملکوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے تمام یورپ کے دیشوں کو صاف انکار کیا ہے۔ آج یا کل ہی ان تمام یورپی ملکوں میں عوام باہر آنے گا اور تمام دیشوں میں ہاہاکار مچ جائے گا، یعنی تیل اور گیس کے بغیر ان تمام ملکوں کی زندگی رک جائے گی۔ روس اب اگر چاہے 10 گنا مہنگا کر کے بھی گیس اور تیل ان کو فراہم کرے گا، لیکن پھر بھی وہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ کل صرف چین اور پاکستان کے لیے ایران نے راستہ کچھ گھنٹوں تک کھولا، باقی حالات جوں کی توں ہے۔ ادھر ایران نے ان 7 دنوں میں جن میزائلوں اور جس سامان کو استعمال کیا ہے جن میزائلوں اور چیزوں سے امریکہ اور اسرائیل کا نقصان کیا ہے، وہ سب پرانا مال ہے۔ ابھی فتح میزائل، خیبر وغیرہ وغیرہ یہ سب باقی ہیں، جو آواز سے 15 گنا زیادہ، وار ہیڈ 1500 گرام 2000 گرام اور 3000 گرام، تو 3000 کلو گرام لینے کے لیے تیار ہے۔ جو ان میں سے کوئی بھی میزائل راڈر کو چکما دینے کے لیے بہترین طریقے سے بنا ہوا ہے، ابھی وہ باقی ہے۔ وہ سب انشاءاللہ امریکہ کا تک مار کرنے کے اہل بھی ہوں گے۔ ان میں کل 2 عدد خیبر شکن میزائل کل شام ایران نے اسرائیل پر داغے۔ ان 2 میزائلوں نے اسرائیل کی پوری دھرتی کو تھر تھر آیا۔ تل ابیب کا پورا شہر ان 2 میزائلوں سے لرز اٹھا۔ سینکڑوں کی عمارتیں جو آسمان سے باتیں کرتے تھے، زمین بوس ہو گئی۔ اسرائیل کے ارد گرد کے شہروں میں ان کے گرنے سے زبردست بھونچال آیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو، جب ایسے ہی میزائل اسرائیل میں بھیجے جائیں گے اسرائیل تب کیا کرے گا؟ ویسے بھی ان 7 دنوں میں اسرائیل میں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بد سے بدتر ہے۔ لیکن ایران، پاکستان اور چین چاہیے کہ اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے انہی میزائلوں کے زد میں اللہ کر ان سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرے، یعنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے نیست نابود کیا جائے۔ یہ ایران بھی چاہتا ہے، چین بھی چاہتا ہے اور پاکستان بھی چاہتا ہے۔ اگر اس جنگ کے بعد کوئی کسی پاور بنے گا یا کسی کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا، وہ چین اور پاکستان ہی ہوگا، کیونکہ اس جنگ کے بعد کوئی بھی ملک امریکہ کی اجاراداری قبول نہیں کرے گی، کوئی بھی ملک اس کی حکم برداری نہیں کرے گا، اور تمام اسلامی ممالک متحد ہو جائیں گے اور پاکستان کی طرف راغب ہو جائیں گے، جو ان تمام ملکوں کو ہونا ہی پڑے گا۔ ان کی عین مجبوری ہو جائے گی یہ، اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ مسلمانوں
کے ساتھ کوئی بھی ملک چھیڑ خانی کرنے کا سوچے گا بھی نہیں انشاءاللہ. لیکن ابھی ٹائم ہے، ابھی کتنے دن اور جنگ چلے گا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. اسرائیل اور امریکہ کہاں کہاں اور کس طرح اپنے بچھائے ہوئے جالوں میں پھنس جائیں گے. ہماری آرزو اور مسلمانوں کی تمنا ہے کس طرح سے اس دنیا میں اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.